أحد بني إسرائيل ومخالفتهم لموسى عليه السلام والتوراة سورة البقرة إلى أن قال. تو اب مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ حقیقت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ کونوا ہو جاؤ، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بھی حکم فرماتے ہیں تو بس وہ فوراً ہو جاتی ہے. جیسے کہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف جب حکم دیں گے تو اس کی تعمیر ہوگی. اللہ کے حکم کا آگے کوئی انکار یا رد تو ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان کو جب بندر بنا دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ قرآن کے لفظ بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ ان کی مسخ سوری ہوئی، یعنی شکل تو بندر کی ہو گئے لیکن ان کا عقل اور ان کی سمجھ بوجھ جو تھی وہ انسانوں والی باقی رہی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کو ایسے جمع کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے جو جمع ذوی العقول کے لیے ہوتی ہے. فرمایا کونو اور اس کے بعد فرمایا قردۃ خاسئین. تو یہ قاعدہ ہے کہ با یا نون کے ساتھ اگر جمع ہو تو وہ ذوی العقول کے لیے ہوتی ہے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اجمعون جو ہے جمع ہے وانون کے ساتھ، جیسے یعلمون، یعقلون، یتفکرون، یتدبرون، یتذکرون. تو جہاں بھی واو اور نون کے ساتھ جمع آئے یا اور نون کے ساتھ آئے مؤمنین، کافرین، فاسقین، مجرمین، مکذبین، تو وہ دلالت کرتی ہے ذوی العقول پہ. جیسے یہاں آ گئی کونوا قردۃ خاسئین، تو اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو جو لوگ بنی اسرائیل میں بچ گئے تھے، جو ان کو منع کرتے تھے کہ بھی تم اللہ کے حکم کو نہ توڑو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے رسولوں کا انکار نہ کرو اور یوم السبت کی تعظیم کرو، اور پھر یہ وہ دن ہے جو تم نے خود مانگا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمعہ عطا فرمایا، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جی ہمیں تو جمعہ نہیں چاہیے، ہمیں یوم السبت چاہیے. اور ان بدبختوں کا عقیدہ یہ تھا دراصل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو جمعہ کے دن مخلوقات تمام مکمل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا فارغ ہو گئے. تو کہتے زیادہ چھٹی کا دن تو سبت ہوا نہیں، کیونکہ احد سے لے کر جمعہ تک تو کام ہوا. اللہ پاک مخلوق پیدا فرماتے رہے، کبھی پہاڑ پیدا فرمائے، آسمان و زمین پیدا فرمائے. خلق الارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ سبت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کہ سبت ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی کام نہیں، یعنی احد سے شروع ہوا اور جمعہ پہ جا کے کام ختم ہو گیا. تو جیسے تورات بھی انہوں نے خود مانگی تھی اور پھر کہا کہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، تو اسی طرح یوم السبت بھی انہوں نے خود مانگا. اللہ نے جب دے دیا تو پھر کہا نہیں اب تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ بھئی اب سبت کے دن ہی مچھلیاں ملتی ہیں اور دوسرے دن تو مچھلیاں ملتی نہیں. اور یہ قاعدہ ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو چیز آدمی مانگ کے حاصل کرے اس میں اللہ امتحان دے. اسی لیے حکم ہے کہ اگر قاضی کا عہدہ ہو یا اور کوئی عہدہ ہو تو تم طلب نہ کرو، تم کوشش نہ کرو اس کے حاصل کرنے کی. اگر اللہ کو منظور ہے اور اللہ نے تمہیں کچھ بنا دیا ہے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے، اور اگر تم اس کو خود حاصل کرو گے تو پھر اللہ تمہیں امتحان میں ڈال دیں گے، ابتلا میں ڈال دیں گے اور تم عذاب میں آ جاؤ. تو اس لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی فرمایا کہ جب آدمی کوئی چیز خود طلب کرتا ہے کہ مجھے یہ ملے اور پھر اللہ دے بھی دے تو اس کے بعد پھر امتحان شروع ہو جائے. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اس کے طالب نہیں ہیں، آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں، کبھی گمان ہی نہیں کیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو وہ مرتبہ اور عہدہ دے دیا تو اب اللہ آپ کی مدد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مانگا تو ہے نہیں، اب میرے بندے پہ امتحان آ گیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تو اس کی مدد ہونی چاہیے. تو اس لیے بہرحال چونکہ انہوں نے تورات بھی خود مانگی لیکن نقض عہد کیا اور تورات پہ عمل نہ کیا.
اسی طرح یوم السبت بھی انہوں نے خود مانگا، لیکن یوم السبت میں بھی انہوں نے اعتدا کیا، اور اعتدا ان کا یہ تھا کہ وہ بہانے بناتے تھے اور ہیلے بناتے تھے کہ یوم السبت میں جا کے ندیاں، نالے، رسیاں بنا کے مچھلیوں کو جمع کر دیتے، اور جب یوم السبت گزر جاتا تو وہ اعتدا کرتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو اب یہ ان کا اعتدا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب وہ لوگ جو اس کام میں شریک نہیں تھے، جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی لوگ نہیں ہیں، فقط الناس، انہوں نے لوگوں کو گم پایا۔ قال فقال بعضهم لبعض ان للناس شانا، انہوں نے کہا بھی ضرور پتہ کرو، کوئی واقعہ تو ضرور ہو گیا کہ کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بھی نظر نہ آئے؟ تو اب جناب وہ سارے دوڑے۔ اصل بات کیا تھی کہ وہ لوگ جو تھے بنو اسرائیل، جب رات کو کام شام سارے ختم کر کے گھروں میں سو گئے، دروازے بند کر دیے، تو اللہ کا عذاب آ گیا، بندر بن گئے۔ اب دروازے بند ہیں، وہ تو بندر بن چکے ہیں، تو باہر نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ اس لیے اب وہ لوگ جب ڈھونڈتے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا بھی پتہ کرو، کوئی واقعہ ضرور ہو گیا ہے۔ فَذَهَبُوا يَنظُرُونَ فِي دُورِهِمْ، ان کی حویلیوں میں ان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ فَوَجَدُوهَا مُغَلَّقَةً عَلَيْهِمْ، انہوں نے دیکھا کہ وہ مکانات ان کے بند ہیں۔ قَدْ دَخَلُوهَا لَيْلًا، وہ رات کو داخل ہوئے اور اپنے دروازوں کو بند کر دیا اپنے اوپر، جیسے لوگ رات کو سوتے ہوئے اپنے گھر بند کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا فِيهَا قِرَدَةً، جب صبح ہوئی تو وہ بندر بن گئے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَعْرِفُونَ الرَّجُلَ بِعَيْنِهِ، لیکن لوگ پہچانتے تھے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں مرد ہے۔ اور جو مرد تھے وہ مذکر بندر بنے، اور جو عورتیں تھیں وہ بندریاں بن گئیں، اور اسی طرح بچے جو تھے وہ بھی بندر اور بندریاں بن گئے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فلولا ما ذکر اللہ انہ نجا الذین نہوا عن السوء لقد اهلك الله الجميع منهم قال وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر نہ فرماتے ما ذکر اللہ، کہ جو لوگ برائی سے روکنے والے تھے ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، ورنہ سب کے سب جو تھے وہ ہلاک ہو جاتے۔ اصل قاعدہ یہ ہوتا ہے، اللہ رحمت فرمائے، ایک تو یہ ہے کہ ایک جماعت ہے اللہ کے حکم پہ چلنے والی، اور ایک جماعت ہے نافرمانی والی۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ پاک فرما برداروں کو بچا لیتے ہیں۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ فرما بردار تو ہیں لیکن وہ برائی سے روکنے والے نہیں، تو پھر ان کو بھی اسی عذاب میں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ روکنے والے بھی ہیں، سادے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن برائی کرنے والے زیادہ غالب آ گئے، یعنی برائی زیادہ پھیل گئی، تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور سب کے سب اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور قیامت والے دن پھر ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ جس کے عمل اچھے تھے اس کی جزا اچھی ملے گی، جس کے عمل برے تھے اس کو جزا بری ملے گی۔ اس لیے مختلف قواعد ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے اس عذاب کے بارے میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ان کو برائی سے منع کیا تھا ان کو اللہ نے بچا لیا، لیکن اللہ اگر ان کے بچانے کا ذکر نہ فرماتے تو پھر تو معلوم یہ تھا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب فرماتے یہ وہی بستی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ وَرَوَزَّاهَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا، انہوں نے بھی اسی طرح کا ذکر فرمایا ہے۔ وقال السدي في قوله تبارك وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال هم أهل أيلة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا لم يبق في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء فإذا كان يوم الأحد لم يصفد البحر فلم ير منهن شيء حتى يكون يوم السبت۔ اب حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارک میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ سے مراد جو ہے فرماتے ہیں ایلا اس بستی کا نام ہے،
وہی القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور یہی قریہ تھی، یہی بستی تھی جو دریا کے کنارے پہ واقع تھی. فکانت الحیتان، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ سبت والے دن بڑی زیادہ ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پہ حرام کر دیا تھا کہ سبت کے دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی شکار نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ جب سبت کا دن آتا تو تمام دریا کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ خراتیم وہن خراتیم کہتے ہیں سونڈ جو ہوتی ہے یعنی ناک کی آگے وہ باہر نکالتی پانی سے خود بخود باہر نکل کے نظر آتی. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْأَحَدِ، اب جب اتوار کا دن آتا تو لَزِمْنَ سِفْلَ الْبَحْرِ، وہ دریا کے نیچے والی سطح پہ چلی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آتا. ان کے لیے امتحان ہو گیا کہ جب باقی دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی اور سبت والے دن جو ہے مچھلیاں بالکل اوپر اوپر تیر رہی ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ شکار نہ کرو، تو اس لیے چلو بھی کوئی رستہ بناؤ ایسا کہ شکار بھی ہو جائے اور سبت کے دن کا بھی کوئی مسئلہ نہ رہے. تو انہوں نے پھر وہ اپنے ہیلے بہانے بنائے کہ چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنا لیے اور نہر کو پانی جو تھے ان میں سے ندیاں نالے بنا کے ہاؤسوں میں ڈال دیے. جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض دریا جو ہوتے ہیں نا یہاں ہیڈ بنے ہوں تو وہاں مچھلی گھر بھی بنے ہوتے ہیں، تو وہ مچھلی گھر بھی اسی طرح وہ بنا دیتے ہیں زگزیگ سے ایسے ٹیڑھے میڑے کر کے، کیونکہ جب پانی جوش سے آتا ہے تو اس کے اندر مچھلی اس ہاؤس میں چلی جاتی ہے، پھر وہ نکل کے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ آگے تو پانی کا زور آ رہا ہوتا ہے، تو اندر آ تو جاتی ہے لیکن نکل نہیں سکتی. تو اوپر سے پھر وہ خلی ہوتے ہیں تو وہ جال ڈال کے کچھ چیزیں ڈال کے مچھلیوں کو پکڑ لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس قسم کے اپنے جو تھے وہ بنا دیے اور پانی کو جمع کر لیتے، اور جب پانی جمع ہو جاتا پانی کے بہاؤ میں مچھلی واپس نہیں جا رہی تو ہفتے والے دن کے بجائے اتوار کو جا کے وہ پکڑ لیتے کہ جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا. وذالک قولہ تبارک و تعالی واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم فاشتہا بعضہم السمک فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة. اب جب لوگوں کو شوق ہوا کہ ہم مچھلی کھائیں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھود لیے، ہاؤس بنا لیے، اور اس کے بعد دریا سے پھر ایک چھوٹی چھوٹی ندیاں اور نہریں بنا ڈالی. اب جناب جب پانی آتا تو وہ اس دن نہر کا دروازہ جو گیٹ بنا رکھ دیا تھا وہ کھول دیتے، پانی اندر آ جاتا موج کے ساتھ. فیرید رہتا یخرج، اب مچھلی چاہتی کہ نکلے فلا یتیق من اجل قلت ماء النہر، اب اس کے بعد جو ہے پانی بند ہو گیا تو وہ نکل نہیں سکتی تھی. وینکث فیھا فاذا کان یوم الاحد جاء فاخذہ، اتوار کے دن آ کے وہ پکڑ لیتا. وجعل الرجل یشفی السمک ویجد جارہ روائحہ، اب جب آدمی مچھلی پکاتا تو خدا کی قدرت ہے کیونکہ مچھلی کی خوشبو بڑی دور تک جاتی ہے تو ہمسائے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر میں مچھلی پک رہی ہے. فیسألہ، ہوا کہ پوچھتا کہ بھائی تمہیں مچھلی کہاں سے مل گئی بھائی. فیخبرہ، اس نے بتایا. فیصنع مثل ما صنع جارودہ فشا فیہم اکل السمک، اس نے کہا میں نے یہ طریقہ کیا ہے تو اب ہمسائے نے بھی وہ طریقہ کر دیا، پھر تیسرا چوتھا پانچواں اسی طرح یہ بات ان میں پڑ گئی. فقال لهم علماؤهم، وہاں کے علماء نے ان کو روکا کہ ویحکم انما تصطادون یوم السبت وهو لا يحل لكم وقالوا انما صدناه يوم الاحد حين اخذناه. اب علماء ان کو روکتے کہتے ہلاکت ہو، اللہ کے حکم کو نہ توڑو نہ توڑو، یہ تم کیا کر رہے ہو، خدا نے تمہیں منع کیا ہے تم یہ کام نہ کرو. لیکن وہ علماء کی بات نہ سنتے اور کہتے کہ جی نہیں ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا ہے، ہفتے کو تو اپنے شکار ہی نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہے قال الفقهاء لا ولكنكم صدتموه يوما فتحطم له الماء فدخل قال وغلبوا وينتهوا فقال بعض الذين هم لبعض. اب جناب ان علماء اور فقہاء نے سمجھایا کہ ایسے ہیلے بہانے نہ کرو، یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم شکار تو ہفتے کے دن کرتے ہو لیکن پکڑتے تم اتوار کے دن ہو، ایسی باتیں کر کے تم اللہ کے قانون کو نہ توڑو. لیکن کون علماء مولویوں کی بات کون سنتا ہے، پرانے زمانے میں یہی ہوتا ہے.
اب اس کے بعد جناب یہ ہوا وقال بعضهم لبعض لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا لم تعظوهم وقد وعظتموهم ولم يطيعوكم. اور لوگ آ کے پھر ان علماء کو کہتے کہ بھائی ایسے لوگوں کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ جو تمہاری بات ہی نہیں مانتے. جب وہ تمہاری بات ہی نہیں سنتے، تمہاری بات ہی نہیں مانتے، تو تم بلا وجہ کیوں تقریریں کر رہے ہو، کیوں نصیحتیں کر رہے ہو، کیوں ان کو منع کر رہے ہو؟ تو علماء نے جواب دیا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ قوم مانے نہ مانے، لیکن ہم نے تو بتلا دیا تھا کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے، آگے ان کی مرضی، نہیں مانتے نہ مانے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی ہماری نصیحت اثر کر جائے اور وہ اللہ سے ڈر جائیں، تو اس لیے ہم اپنی بات کو کیوں روک دیں اور اچھائی کو کیوں چھوڑ دیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے نا جی، یہ ایک مثال ذکر کی ہے علماء نے. مثال تو ایسے ہے تاریخی، اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت واقعہ کیا ہے، کہ وہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے ایک دریا کے کنارے پہ بیٹھے وضو فرما رہے تھے، اور جب انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ساتھ کنارے پہ کوئی بچھو، وہ بھی ڈوبتے ڈوبتے نکلا ہوا تھا کنارے پہ، تو اس نے فوراً ڈنگ مار دیا. اب جب ڈنگ مارا انہوں نے دیکھا کہ ہے تو بچھو مارا، انہوں نے کہا یہ ڈوب جائے گا، اس کو میں نکالوں. وہ پھر نیچے سے ہاتھ دیں اس کو نکالنے کے لیے، اور پھر ڈنگ مار دے، درد ہو تو یہ چھوڑ دیں وہ پھر گر جائے. اس کے بعد انہوں نے پھر ہاتھ دیا نکالنے کے لیے، تو ایک آدمی گزرا، اس نے کہا مولوی صاحب پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جب وہ تمہیں بار بار ڈنگ مار رہا ہے تمہاری بات کیا مانے گا، تم کیوں خواہ ہاتھ دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار وہ بری عادت نہیں چھوڑتا تو ہم اچھی کیوں چھوڑ دیں؟ وہ اپنے ڈنگ مارنے والی عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں بچانے والی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ ہمارے کام میں ہے کہ ہم نصیحت والی بات کریں، اچھی بات کریں، لوگوں کو راستہ دکھائیں، نہ مانیں یہ تو ان کی مرضی ہے. کوئی آدمی کسی کو جبر تو کر ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی دین کے قبول کرنے میں جبر کا کوئی تعلق اور دخل ہوتا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم، ایسی قوم کو تم کیوں ڈراتے ہو جن کو اللہ نے برباد کرنا ہے، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے. انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، کہ بھئی ہم تو اپنا عذر پورا کر لیں، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ڈر جائیں ولعلہم یتقون. فلما ابوا قال المسلمون والله لا نساكنكم في قرية واحدة وقسموا القرية بجدار وفتح المسلمون بابا والكفار بابا المعتدون في السبت بابا ولعنهم داود عليه السلام وجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم وخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم فلما أفتحوا عليهم تصبر المسلمون عليهم الحائط فإذا هم كرة يسب بعضهم على بعض ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض فذلك قول الله تعالى فلما آتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اب جناب فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے انکار کر دیا، علماء کی بات نہ مانی، تو اب جو لوگ اچھے تھے، مسلمان تھے، بات ماننے والے، انہوں نے کہا واللہ لا نساکنکم فی قریۃ واحدہ، کہ بھی ہم تو تمہارے ساتھ نہیں رہتے، لہذا شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو. تو انہوں نے شہر کے درمیان میں ایک دیوار دے دی کہ بھئی نہ ماننے والے جو ہیں ادھر رہیں اور ماننے والے ادھر رہیں، اور دروازے لگا دیے کہ مسلمان اس دروازے سے گزرا کریں اور وہ اس دروازے، لیکن ایک دوسرے کے دروازے سے گزرتے رہتے تھے. کوئی جنگ تو نہیں تھی، بات تو صرف یہ تھی کہ نصیحت کی گئی، انہوں نے بات نہ مانی، ماننے والے علیحدہ ہو گئے اور نہ ماننے والے علیحدہ ہو گئے. تو ایک دن ایسا گزرا کہ مسلمان جب گزرے ان کے دروازے کی طرف سے کہ گزر جائیں تو دروازہ بند ہے. انہوں نے کہا بھی عجیب بات ہے، دروازہ کیوں بند ہے؟ آج کسی نے دروازہ کھولا نہیں، کوئی خیر تو ہے. تو اب جناب کوشش کی تو حتیٰ تصوروا الحائط، مانا یہ ہے کہ دیوار پہ چڑھ گئے. مسلمان جو تھے دیوار پہ چڑھ کے کودے کے دیکھے بھی دروازہ کیوں نہیں کھلا، تو دیکھا تو وہ تو بندر بن چکے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں. تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا فلما آتوا عما نهوا عنه، یعنی جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ کونوا قردۃ خاسئین وذلك حين يقول ان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داؤد وعيسى ابن مريم. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان کو لعنت کی کہ ایسی کہ لعنتی قوم ہو، نہ نبیوں کی مانتے ہو، نہ علماء کی مانتے ہو، نہ فقہاء کی مانتے ہو،
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ایسی قوم پہ لعنت بھیجی، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی لعنت بھیجی. اس لیے فرماتے ہیں وَمَا الْكِرْدُ قُلْتُ وَالْغَرْضُ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ أَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ بِيَانُ خِلَافَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُجَاهِدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ أَنَّ مَسْخَ مِنْ كَانَ مَعَ نَبِيٍّ لَا سُورِيًّا بَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مَعَ نَبِيٍّ سُورِيٍّ وَاللَّهُ تعالیٰ عَلَمُ. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے دلائل نقل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول گزر چکا ہے کہ ان کا مسخ جو ہے وہ معنوی طور پہ ہوا تھا، سوری طور پہ نہیں ہوا تھا. لیکن فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کا معنوی بھی مسخ کیا اور سوری بھی مسخ کر دیا، یعنی معنوی مسخ ہو گئے اور سوری طور پر بھی مسخ ہو گئے. واللہ تعالیٰ عالم. وقولہ تعالیٰ فجعلناها نکالا قال بعض الضمير فيه وجعلنا عائد من القردة وقيل على الهيتان وقيل على العقوبة وقيل على القرية حقائب الجرير والصحيح ان الضمير عائد من القرية. اب اللہ نے فرمایا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. تو نکا جعلناها ہا ضمیر کس طرف ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں ضمیر جو ہے وہ راجع ہے بندر کی طرف کہ ان کو بندر بنا دیا تاکہ وہ عبرت بنے. بعض نے کہا کہ جعلنا ہا کا ضمیر جو ہے وہ ہیدان کی طرف راضی ہے کہ اللہ نے مچھلیوں کو ابتلا بنا دیا. اور بعض نے کہا کہ اس کا ضمیر جو ہے عذاب کی طرف راضی ہے کہ دیکھو ہمارا عذاب کیسے آیا، ہم نے عذاب کو ان کے لیے عبرت بنا لیا، آگے والوں کے لیے بھی اور پیچھے والوں کے لیے بھی. اور بعض نے فرمایا فجعلناها یعنی ضمیر راضی ہے بستی کی طرف. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ ضمیر بستی کی طرف راضی ہے، کیونکہ عذاب بھی بستی والوں پر آیا، مسخ بھی بستی والوں پر آیا، اللہ کی عقوبت بھی بستی والوں پر آئی. تو لہذا ضمیر جو ہے اس کا رجوع جو ہے وہ بستی کی طرف ہے. ای فجعل اللہ هذه القرية والمراد اهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة. اللہ پاک نے اسی بستی والوں پہ عذاب نازل کیا چونکہ انہوں نے تجاوز کیا تھا سبت میں. نکال کا کیا معنی؟ اصل میں نکال کا معنی ہوتا ہے عذاب، یعنی ہم نے ان کو ایسی سزا دی، ایسی ان کی عاقبت بنا ڈالی کہ وہ عبرت بن گئے دنیا کے لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی اور نتیجہ کیا نکلا؟ بس ہو گئے. جیسے اللہ نے فرعون کے قصے میں فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پکڑ لیا فرعون کو اور عبرت بنا دیا اگلے پچھلوں کے لیے کہ پہلے جو ہیں اور بعد میں آنے والے ان سب کے لیے عبرت ہو کہ کیسے فرعون کی قوت تھی، کیسے فرعون کا تخت و تاج تھا، کیسے اس کی طاقت تھی، لیکن جب اللہ نے چاہا تو غرق کر دیا اور عبرت بنا دیا زندگی کے لیے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن عباس جعلناها وقوله تبارک وتعالی ما بین یدیها وما خلفها. اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں من القرى یعنی بستیاں جو ان کے آگے تھیں اور بعد بستیاں جو ان کے پیچھے تھیں، یعنی وہ ان کو دیکھیں اور عبرت پکڑیں کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا کیسے ہوتی ہے. قال ابن عباس نے جعلناها بما حلنا بها من العقوبة بدل لما حولها من القرى کہ جب ہم نے ان پر عذاب ڈالا تو جو ان کے ارد گرد کی بستیاں تھیں، بین یدی خلف کا ذکر کر دیا جاتا ہے، مراد ارد گرد ہوتا ہے. ارد گرد کی جو بستیاں تھیں ان کے لیے عبرت بن جائے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے فرمایا تھا حقیق ہم نے کتنی بستی والوں کو ہلاک کر ڈالا تاکہ ہم نے اپنی نشانیاں جو ہیں وہ پوری دنیا میں چلائیں تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹو. کہ جب تم قوم عاد پہ نظر ڈالو، قوم سمود پہ نظر ڈالو، قوم لوط پہ نظر ڈالو، اسی طرح قوم نوح پہ نظر ڈالو، اللہ کے عذابوں پہ نظر ڈالو تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں جانتے کہ ہم کیسے گھٹاتے جا رہے ہیں بستیوں کو، یعنی یہ نہیں جانتے کہ ہم زمین کو کیسے گھٹا رہے ہیں کہ عذاب کیا اور بستی کی بستی ختم، عذاب آیا اور شہروں کے شہر ختم، عذاب آیا اور ملکوں کے ملک ختم. تو کیا ان کو دیکھ کے یہ عبرت نہیں پکڑتے اور میری نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جیسے ان لوگوں پر عذاب آیا ہے ہم پر بھی آ سکتا ہے.
الآية ولا أحد الأقوال فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى، یعنی ما بین یدیہا سے مراد ہے جو بستیاں ان کے آگے تھیں اور جو بستیاں ان کے پیچھے تھیں. یعنی یہاں سے مراد مکان یعنی جگہ ہے. ما بین یدیہا وما خلفہا، یا تو آگے اور پیچھے والی بستیاں، یا زمان مراد ہے آگے والے اور پیچھے والے آنے والے لوگ جو ہیں وہ عبرت پکڑیں زمانے کے اعتبار سے. وَكَذَا قَالَ سَعِيدٌ جُبَيْرٌ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا قَالَ مَنْ بِعِزَّتِهَا مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ وَرَوَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَقَتَادَةَ وَعَطِيَّةَ اللَّوْفِيَّ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْبَادِينَ فِي شَأْنِ السَّبْتِ. مَا قَبْلَهَا سے مراد ہے جو پہلے زمانے ان میں سے پہلے کے لوگ گزر گئے یا بعد والے. وقال ابو العالية والربيع وعطية وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس من بني اسرائيل ان يعملوا مثل عملهم، یعنی جو لوگ ان کے بعد بچ گئے بنو اسرائیل کے تاکہ ان کے لیے عبرت پکڑے کہ کہیں وہ ان جیسا عمل نہ کریں جیسے وہ کرتے تھے. وكان هؤلاء يقولون المراد لما بين يديها وما خلفها بالزمان، ان نے کہا مکان مراد نہیں بلکہ زمان مراد ہے، یعنی آنے اگلے لوگ پچھلے لوگ، اگلے زمانے والے پچھلے زمانے والے، یا مکان مراد ہے اگلی بستیوں والے پچھلی بستیوں والے. اب اس کے بعد مستقیم بالنسبة إلى من يأتي بعد من الناس ان تكون اهل تلك القرية عبرة لهم، تاکہ جو بعد والے لوگ آئیں تو ان کے لیے یہ بستی والے جو ہیں عبرت بن جائیں. واما بالنسبة إلى من سلف قبل من الناس فكيف يسير هذا الكلام ان تفصل آية به وهو يكون عبرة لمن سبقهم. اب مفسر کہتا ہے کہ بعد میں آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے تو عبرت ٹھیک ہے، لیکن جو پہلے گزر گئے ان کے لیے عبرت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جی جو بستیاں سامنے تھیں یا جو بستیاں پیچھے تھیں، یعنی ان کے دائیں بائیں جتنی آبادی تھی ان سب کے لیے ایک عبرت کا نمونہ بن گیا. ابھی تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب ایسے پکڑ لیتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ اگلے زمانے والوں کے لیے اور پچھلے زمانے والوں کے لیے، تو بھائی پچھلے والوں کے لیے تو ٹھیک ہے، جو بعد میں آئیں گے وہ تو قصہ پڑھیں گے واقعہ پڑھیں گے، لیکن جو پہلے گزر گئے ان کے لیے عبرت کیسے ہو جائیں گی؟ اب فرماتے ہیں وَعَذَا اللَّهُ مِنَ النَّاسِ لَا يَقُولُهُ بَعْدَ التَّصَوُّرِ فَتَعَيَّنَ الْمُرَادُ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا مِنَ الْمَكَانِ. اب فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی یہ کہے کہ یعنی اس ایک تصور ہے، یعنی اگلے پچھلے کا سے کہہ دیا جاتا ہے. ایسے کہتا ہے راج یہ قول وہی مکان کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ارد گرد جتنی بستی والے تھے اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے اللہ نے عبرت بنا دیا کہ بھئی اس واقعے پہ غور کریں، بستی کے عذاب کو دیکھیں، ہلاکت کو دیکھیں اور وہ اللہ سے ڈریں. اب جناب فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فتعین ان المراد بما بین یدیہا وما خلفہا فی المکان وهو ما حولها من القرى كما قال ابن سعید جبیر واللہ اعلم. وقال ابو جعفر الرازی ان الربیع بن انس بالآلیہ وجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا اے عقوبۃ لما خلا من ذنوبہم. وقال ابن ابی یعنی اللہ پاک نے اس کو ایک عذاب بنا دیا لما خلا من ذنوبہم جو کچھ کے تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے. وقال النبي آدم روانك من وجاء وسدي القرآن دیا لما بين يديها من ذنوب القوم ما خلفها. بعد نے کہا کہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کی وجہ سے ان کو عبرت بنا ڈالا گیا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں ما يعمل بعد ہمیں ستر کا ذنوب وہاں کر راضی و ثلاثۃ اقوال. امام راضی نے اپنی تفسیر کے اندر 3 قول نقل کیے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ان المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبر بالكتب المتقدمة ومن بعدها، یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ بستی والے جو ان سے پہلے تھے جن کو اللہ نے علم دیا تھا کہ اس طرح ایک واقعہ گزر چکا ہے اور اس کے بعد اسی طرح ومن بعدها المراد بذلك من بحثتها من القرى والامم. دوسرا قول یہ ہے کہ جو اس وقت بستیاں آگے پیچھے موجود تھی ان کے لیے اللہ نے عبرت بنا دیا. اور تیسرا قول یہ جعل عقوبۃ لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ما بين يديها وما خلفها، یعنی اس سے پہلے بھی جو انہوں نے گناہ کیے تھے اور یہ گناہ جو کیا تھا اس سارے گناہوں پر اللہ نے پکڑ کے عذاب دے کے عبرت بنا دیا. تو اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی گناہ کرتا رہتا ہے نافرمانیوں میں بڑھتا رہتا ہے
اور اللہ پاک معاف فرمائے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے ہیں کسی گناہ پر تو پھر اگلے پچھلے سب گناہوں کی سزا اکٹھی مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو اپنے عذاب سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اپنی نافرمانیوں سے روکے. اور اس کے بعد فرماتی ہے وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنُ قُلْتُ وَأَرْجَهُ الْأَقْوَالُ المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے کہ لما بین یدیہا وما خلفہا کا معنی یہ ہے کہ جو وسطیاں اس وقت یعنی ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں موجود تھیں اور جن کو ان کی خبر پہنچی کہ دیکھو ان پر یہ عذاب نازل ہوا ہے. كما قال تبارک و تعالی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ کہ ہم نے کتنی ہلاک کر ڈالی، برباد کر ڈالی جو ارد گرد تمہارے بستیاں. وقال تعالی وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً کہ کافر جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی قارعہ اچانک ہم پر ٹوٹنے والی ہے مصیبت. وقال تعالی أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا فَجَعَلَهُمْ عِبْرَةً وَنَكَالًا لِمَنْ فِي زَمَانِهِمْ. اللہ پاک نے عبرت بنا دیا جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے. وَمَوْعِظَةً لِمَنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ عَنْهُمْ اور جو ان کے بعد میں آنے والے تھے اللہ نے ان کے لیے نصیحت بنا دی کہ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یعنی اللہ پاک نے نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے لیے تاکہ جو بھی قیامت تک بعد میں لوگ آئیں ان کے واقعات کو پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں. اس کے بعد وقال حسن وقتالا موجودگین بعدهم يفتون نعمت اللہ ويحذرونها اللہ نے ان کو عبرت بنا دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی سے ڈریں اور ایسے کام نہ کریں. وقال صدیوتی تروی وموعظۃ للمتقین قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ نے ایسے واقعات قرآن میں ذکر کر کے نصیحت بنائی امت محمد مصطفیٰ کے لیے کہ تم بھی خبردار کہیں نافرمانی نہ کر بیٹھنا، کہیں ایسی بات نہ کر بیٹھنا جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی. قلت المراد بالموعظة ها هنا الزاجر أي جعلنا ما أهللنا بهؤلاء من الباس والنكال في مقابلة ما ارتكبوا. موعظہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھڑکنے والا، باز کرنے والا، نصیحت کرنے والا. تو یہ واقعات نصیحت کرتے ہیں کہ خبردار دیکھو ایک دن میں صرف مچھلی کے شکار میں انہوں نے نافرمانی کی اور کیسا عذاب آ گیا. تو تم بھی خیال رکھو ایسا نہ کرو کہ کہیں اللہ کا عذاب آئے. اور یہ بات بڑی خطرناک ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ بعض اوقات مثلا ایک انسان ہے وہ گناہ کر رہا ہے معاشرے میں یعنی چند آدمی ہیں، 100 آدمی ہیں، 50 آدمی ہیں، 200 آدمی ہیں ایک مصیبت میں گناہ میں نافرمانی مبتلا. لیکن جب پوری کی پوری قومیں اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو پھر بڑا خطرناک ہے، پھر بڑا اللہ پاک رحمت فرمائے، پھر بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کے فرامین کی یعنی نافرمانی کرنا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا. تو جب یہ گناہ اجتماعی ہوتے ہیں جی پھر پکڑ بھی اسی قسم کی اجتماعی آتی. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور اللہ پاک سے دعا کیا کرو اللہ عالم اسلام پہ، مسلمانوں پہ، مسلمان کے ملکوں پہ اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے. ورنہ دیکھیں نا جی جہاں جہاں نظر ڈالیں گے آپ لازماً ہماری نافرمانیوں کو ضرور دخل. یہ واقعہ یعنی اللہ کی پکڑ کبھی ایسے نہیں آتی. اب دیکھیں کیا یعنی ہو رہا ہے مختلف ملکوں میں، جہاں جہاں عذاب آئے ہیں تو وہاں ہمارے حالات بھی ایسے ہو گئے. یعنی ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. اب دیکھیں جیسے بیروت پہ اللہ کے عذاب آئے، بوسنیا ہرسک پہ آ گئے، کشمیر کے مسئلوں میں آ گئے، اور افغان کے مسئلوں میں کابل کے علاقوں میں آ گئے، اور بعض آبادیوں پہ آ گئے. وہاں کے حالات بھی ایسے بگڑ چکے تھے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اب اس کا کفارہ وہ قومیں ادا کر رہی، یعنی وہ قومیں یعنی اگر غلطی ہوئی تھی لوگوں سے تو اب مجموعی طور پر وہ جہاد کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی طرف لوٹ پڑے ہیں. اور اللہ ورنہ اب وہاں کی آبادیوں کا یہ عالم ہے
کہ اگر 1000 مسلمان کو آپ اکٹھا کریں تو ان میں 10 آدمی بھی نماز پڑھنا نہیں جانتے، یعنی 1000 مسلمان کو کھڑا کریں تو ان میں سے 5 آدمیوں کو قرآن شریف نہیں آتا۔ قریانی، فحاشی، بے حیائی، عورتوں کا یعنی نعوذ باللہ کھلے عام پھرنا، بازاروں میں پھرنا، اسی طرح جیسے کہ آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہے یہ عالم ہو گیا تھا کہ ان جگہوں کو یعنی اللہ معاف فرمائے یہ گناہوں کے اڈے کہا جاتا تھا کہ بھی یہ گناہوں کے مرکز ہیں، یہ گناہوں کی دعوت دینے کے ایک قسم کے اڈے بن چکے ہیں۔ پھر وہاں ایک سبب بن گیا، عذاب آ گئے کہ وہاں کی زمینیں بھی ہل گئی، مکان بھی برباد ہو گئے اور تباہیاں۔ اصل اللہ کبھی کسی قوم پہ عذاب نہیں فرماتے، بلکہ میرا مولا اپنے رحمت سے مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کے ظلم پر، گناہوں پر پکڑ لے تو زمین پہ کوئی چلتا ہوا تمہیں نظر بھی نہ آئے۔ زمین پر کیوں؟ ہر آدمی تو غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ معاف فرما دیتے ہیں، معاف۔ لیکن جب وہ غلطی ہم اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ عالم اسلام کے ہر مسلمان ملک پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور اللہ مسلمانوں کی حفاظت۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں تو کر سکتے ہیں نا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور دعائیں بھی ہماری نہ قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا عقل حلال نہیں رہا، ہمارا کھانا پینا پہننا جو ہے اس میں حرام آ گیا، اور جب حرام داخل ہو جائے تو پھر میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ آدمی بڑے رو رو کے کہیں گے یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لہ، فرمایا پھر کہاں تمہاری دعا منظور؟ یہ ہوا کہ لاکھوں میں ایک دعا قدرت نے منظور کر لی، لیکن باقی جو ہے وہ نہ ہوئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی ہر وقت دعا مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اور پوری امت محمد مصطفیٰ تمام کلمے پڑھنے والوں کے لیے چاہے وہ جس ملک میں ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں ابھی ما ارتکبوا، جو انہوں نے ارتکاب کیا تھا گناہ تھا، وما تحیلوا به من الحیل، اور جو انہوں نے ہیلے بنائے تھے اللہ کے قانون کو توڑنے کے، وَلْيَحْذَرِ الْمُتَّقُونَ يَوْمَ لَا يُصِيبُهُم مَّا أَصَابَهُم، تاکہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ بچیں ایسے کام کرنے سے تاکہ ان پر بھی اسی قسم کے عذاب نہ آئیں جو پہلی قوموں پہ آ گئے تھے۔ كما قال الامام ابو عبد الله بن بطہ قال حدثنا احمد بن محمد بن مسلم قال حدثنا حسن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمر النبي سلمة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتصيدوا محارم الله بأذن الحيل، وهذا إسناد جيد. وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله تعالى أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لا ترتکبوا ما ارتکبت الیہود. آپ نے فرمایا کہ اے میری امت خبردار، تم ایسے گناہ نہ کرنا جیسے گناہ یہودیوں نے کیے تھے. یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، کہ ان لوگوں نے اللہ کے حرام کو حلال بنا ڈالا چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے، ہیلے کر کے، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تھا، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر منع فرمایا تھا، ان لوگوں نے ان کو حلال کر ڈالا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے عذاب آ گئے. جیسے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماریاں بہت بڑی پھیل گئی ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں حرام ہیں لیکن چھوٹے موٹے بہانے کر کے کہتے ہیں نہیں جی نہیں ایسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو جی مجبوری ہے. اچھا بھی تم اس سے پردہ کرو جی، نہیں میں نے تو اس کو بہن بنایا ہوا، یہ بھی ہیلا ہے نا جی، میں نے بہن بنایا ہو. بھائی بنانے سے کوئی بہن بن جاتی ہے، بنانے سے کوئی بیٹی بن جاتی ہے، بنانے سے کوئی ماں بن جاتی ہے، بنانے سے کوئی بیوی بن جاتی ہے. ہر چیز کے رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے. جب ان رشتوں کے مطابق بات ہوگی تو وہ تو حقیقی بہن ہے، حقیقی بیٹی ہے، حقیقی ماں ہے. بنانے سے تو کچھ نہیں بنتا. لیکن ہمارے حضرات بھی اکثر
ایسے کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں، پردہ نہیں، کچھ نہیں، پوچھو بھی کیا بات، اور نہیں جی اس کو تو پالا میں نے، حضرت میں نے تو بیٹی بنایا ہوا ہے، اور یہ تو جناب ہم بالکل مدت ہو گئی ہم اکٹھے رہتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح ہمارے تعلقات، بھائی تعلقات علیحدہ بات ہے، شریعت کا حکم علیحدہ بات۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں وہ بیئر پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا، اور نہیں جی نہیں، یہ وہ جو شراب والا ہوتا ہے نا وہ اور ہے، یہ اور ہے، اس میں وہ الکوہل نہیں ہوتا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ جی نہیں جی شراب نہیں ہے جی، یہ تو وسکی شسکی ہے جی، یہ تو ایسی تو گانجا شانجا ہے، بھنگ شنگ ہے، افیون کے فیون ہے، یہ کوئی شراب تو ہے نہیں۔ یہ وہ چیز، یہ وہی معاملات ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے کہ وہ بھی اسی طرح ہیلے کرتے تھے اللہ کے قانونوں کو توڑنے کے لیے، اور ہم بھی اپنے جھوٹے دل کو تسلی دینے کے لیے ہیلے بناتے ہیں۔ بھئی یہ جوا ہے، نہیں جی نہیں، جوا کہاں ہے حضرت، یہ تو انعامی بانڈ ہے۔ اللہ کے بندے تو جوئے اور بانڈ نام جو کوئی اور رکھ لو، اب ایک آدمی جو ہے نعوذ باللہ شراب کی بوتل پر لکھ دے زمزم تو زمزم ہو جائے گا، زمزم زمزم رہے گا، حرام حرام رہے گا، حلال حلال رہے گا۔ کوئی نام لکھنے سے تو کوئی چیز نہیں بگڑ جاتی نا کہ شراب کی بوتل پہ لکھ دو شراب الصالحین تو حلال ہو جائے گی۔ تو یہ بات اس لیے، یہ وہی اس لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترتکبوا کما ارتکبت الیہود، خبردار تم ایسے نہ کرنا جیسے یہودیوں نے کیا تھا کہ اللہ کے حرام کو حلال کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا لیتے تھے، تو تم بھی بہانے بنا کر اللہ کے قانون کو نہ توڑا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو پہلی امتوں پہ عذاب آئے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سند جو ہے بالکل جید ہے۔ احمد بن محمد بن مسلم یہ جو ہے ان کو حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ اس سے کہا ہے، اور باقی جتنی صنعت کے رجال ہے ماشاء اللہ وہ شرط صحیح پر ہیں، تو لہذا اس روایت کو، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت فرمایا ہے، تو بہرحال یہ روایت جو ہے بالکل صحیح ہے، اور اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑیں۔ اب کہتا ہے جی کہ میں نے ایک لفظ پڑھا تھا، پتہ نہیں تو آوی لہا اذناب، تو اس کا کیا معنی ہے؟ بات یاد رکھو، اذناب جمع ہے ذنب کی، ایک تو ذنب مانے گناہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذنب مانے دم، یعنی جب اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تو ان کی باقاعدہ دمیں بھی تھیں، اور وہ آواز اسی طرح نکالتے تھے جیسے کہ وہ بندر نکالتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کتے کی طرح بھونکتے تھے، یعنی وہ بھی اسی طرح بھونکتے تھے جیسے جو ہے بندر بھونکتے ہیں۔ اور لہا اذناب یعنی ان کی باقاعدہ دم بھی تھی، یعنی صحیح معنوں میں وہ سوری طور پر ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، لیکن وہ 3 دن تک زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد پوری کی پوری وہ نسل جو تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، کیونکہ جو نسل مسخ کی جائے وہ آگے نہیں چلتی، بس اسی پر عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئی۔ یہ جو ہمارے ملک میں یعنی حیوانات میں جو بندر یا خنازیر پائے جاتے ہیں، یہ حقیقتاً حیوانات ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے زمانے سے بندر بننے سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے اور خنازیر موجود تھے، اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد بھی حیوانات کی یہ قسم جو ہے موجود ہے اور چلی جا رہی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے۔ لیکن جن لوگوں نے منع کیا تھا ان کو اللہ نے بچا لیا، لیکن جن لوگوں نے منع نہیں کیا تھا تو ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں آیا قرآن مقدس میں۔ بہرحال چونکہ وہ علیحدہ بہرحال ہو گئے تھے، عذاب صرف ان پہ آیا جن لوگوں نے ارتکاب کیا، کیونکہ باقاعدہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے درمیان میں دیوار ڈال دی گئی اور باقاعدہ دروازے لگا دیے گئے، اور جو اس ہفتے کے دن شکار کرنے والے تھے ان کی آبادی ایک طرف ہو گئی اور باقی ایک طرف ہو گئے، تو عذاب صرف ان لوگوں پہ آیا جنہوں نے اس کا ارتکاب کیا۔ کہتا ہے جی کہ ہم لوگ جو ہے جیسے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ غیر محرم عورت پہ اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے، لیکن بار بار نظر پڑے تو وہ جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے جی ہم مثلا دکان پہ کام کرتے ہیں اور عورتیں سودا لینے آتی ہیں،
تو میرے بھائی میں نے تو یہی کئی دفعہ آپ نے پوچھا ہے نا، مسئلے آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی فلانا مسئلہ کہتے ہیں فلانا مسئلہ کہتے ہیں، تو میں نے ہمیشہ آپ کو یہی عرض کیا ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو اللہ کے قانون کو مانے۔ جو اللہ کے قانون کو نہ مانے تو ان کو تو ہم مسئلہ ہی بتا سکتے ہیں نا، حل کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب اسلام جب عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، اگر اسلام ہو تو بازار میں وہ کیوں آئے کپڑا لینے کہ تمہیں بار بار دیکھنا پڑے؟ تو جب یہ بات ہے ہی نہیں، اسی طرح اسلام میں ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی نظر نیچے رکھے۔ اچھا، اگر کوئی مجبوراً عورت سودا لینے کے لیے آئی ہے تو تم شہوت کی نظر مت ڈالو، اپنی نظریں نیچی رکھو اور چپ کر کے سودا دے گے۔ لیکن اب جب حال دونوں طرف یہ ہو کہ عورتیں گھر سے شاپنگ کے بہانے پہ نکلتی ہیں کہ گپ شپ لگا کے آ جائیں، اور آگے جو ہمارے بھائی ماشاءاللہ مکے شریف میں بھی دکانوں پہ کھڑے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ بھی چنے ہوئے ہیں، یعنی جیسے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، اللہ قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے رکھا ہوا ہے، ورنہ اکثر ان میں 99% وہ ہیں جنہوں نے کفیلوں کے نام پہ دھوکہ دیا ہوا ہے اور پیسے کے بجائے ادھارا مال بھرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، جب سال آئے گا خروج لگوایا پاک وہ جناب اب پکڑا گیا، وہ جس کے نام پہ مال تھا وہ ہو رہا ہے، وہ جناب بھاگ رہا ہے، اب کیا کرے؟ تو اس لیے ہمارا حال تو میرے بھائی صرف یہ تو نہیں کہ ہماری عورتیں خراب ہیں تو مرد کون سے ہم اچھے ہیں، ہم مرد بھی تو خراب ہیں۔ جب دونوں طرف اسلام نافذ ہو تو پھر عورتوں پہ اعتراض کرو، ورنہ تو حال ہمارا سب کا برابر ہے، ہم کہاں سے اچھے ہیں؟ حکم دونوں کے لیے ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی غیر محرم عورت سامنے آ جائے تو اپنی نظر نیچے کر دے۔ اسی طرح فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اگر کوئی غیر مرد سامنے آئے تو اپنی نظر نیچے کر دے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ پاؤں زمین پہ پٹک کے نہ چلیں تاکہ ان کے پاؤں سے آواز نہ نکلے، ایسا جوتا نہ پہنے جو آواز پیدا کرے، ایسا زیور نہ پہنے جو آواز پیدا کرے۔ ایک چھوٹی بچی اور عبداللہ ابن زبیر کی بچی تھی، بی بی عائشہ کے سامنے لائی گئی، معصوم بچی تھی، تو اس کے پیر میں جھانجھر سی بنی ہوئی تھی، وہ چابی کی، تو بی بی صاحبہ کے جب سامنے لائے، ان کی بہن کی بیٹی تھی، تو آپ نے بولا مت لاؤ میرے پاس، مت لے آؤ میرے گھر میں، نہ آنے دو اس بچی کو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلے اس کے پاؤں سے زنجیر کاٹو اور پھر میرے گھر میں لے آؤ، ورنہ میرے گھر میں یہ نبی کا گھر ہے، یہاں نہیں آ سکتی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، جب ایمان یہ تھا تو بات بھی تھی، تو اب جب ہم دونوں، ہماری دونوں کے اندر خرابی واقع ہو گئی ہے، کسی ایک کا قصور نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں نا جی، خاوند ساتھ ہے، عورت کا جناب یہاں تک بازو نکلے ہوئے ہیں اور باقاعدہ چہرہ کھلا ہوا ہے، بال یہاں تک نکلے ہوئے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کے شاپنگ کر رہی ہے اور دکاندار سے جناب کپڑے لیتے ہوئے مذاق بھی کر رہی ہے اور ہنس بھی رہی ہے، اور خاوند بے غیرت ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اسی لیے بات ہے، میں نے اس لیے آپ کو کہا نا کہ کبھی کبھی مجھے معاف کر دیا کریں، بلوچ جاہل آدمی ہے نا تو ہماری زبان کچھ اس معاملے میں گندی ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے پہلے ایک معافی مانگی ہے باقاعدہ آپ لوگوں سے کہ ایسے معاملات میں، چونکہ ہمارے تو وہ ہوتا ہے نا قبائلی معاملہ، ہم جاہل قوم کے لوگ ہیں، خود بھی جاہل ہیں اور جاہل قوم کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو اگر بستی میں کسی غیر مرد کے پاؤں کے نشان مل جائیں تو پورا علاقہ تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ اجنبی کے پاؤں یہاں کیسے لگے، کس آدمی نے رات یہاں چلا تھا جس کا پاؤں لگا ہوا ہے، تلاش کرو، بس کسی پہ مار دیتے ہیں کہ بھی یہ آدمی کیسے رات کو کیسے گزرا ہماری بستی کے قریب، اس کا کیا تعلق؟ اگر کسی کو ملنے آیا تھا تو اس کے گھر کیوں نہیں آیا؟ آ کے باقاعدہ کنڈی کھٹکھٹاتا، بالکل ٹھیک ہے، آ کے ملتا، مہمان ہوں، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ یا یہ چور تھا یا پھر نعوذ باللہ مال کا چور تھا یا عزت کا چور تھا، بھی ڈھونڈو، دو میں سے کوئی بات تو ضرور تھی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب خامد، اچھا بعض خامد ایسے ہیں اپنی بیوی کو جبر کرتے ہیں کہ دوپٹہ اتار کے، بال کھول کے، میک اپ کر کے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اور میں جاؤں، لوگ دیکھیں کہ بھئی اس نے ماشاءاللہ کیسی خوبصورت لڑکی پھنسائی ہوئی ہے۔ اپنی بیوی کا نظارہ کروا رہا ہو جو بغیرت دیوس آدمی، تو اس کو کیا کہیں ہم؟ وہ مولوی مکی کا آواز مان لے گا بھلا؟ وہ بھائی جس بندے کو اپنی بیوی کی غیرت نہیں، مولوی مکی کی زبان میں زیادہ اثر پیدا ہو گیا۔
وہ کہتے ہیں جی عورت وہ ہو جس کو سارا جہان دیکھے، بیوی تو وہ ہوتی ہے، یہ کون سی بیوی ہے کہ چھپ کے بیٹھی رہے صرف خاوند دیکھے؟ اب جب بھائی ہمارا مسئلہ ہی بدل گیا ہے، بس دعا کرو اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ دکان والوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ہماری بچیوں بیٹیوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ بھی شریعت کا حکم ہے، مجبوری ہے، گھر میں کوئی نہیں، سودے کے لیے عورت جا سکتی ہے، لیکن پردے کے ساتھ، احتشام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور مختصر بات کرے، اپنی چیز لے اور واپس آ جائے۔ اسی طرح حکم ہے کہ عورت اگر گھر میں ہے، کوئی بات کرے، ٹیلی فون پہ کرے یا ویسے کرے، تو اس کو یہ چاہیے کہ کبھی نرمی سے بات نہ کرے، جھڑک کے بات کرے، کون ہو، کیا کہتے ہو، کیا چاہیے، گھر میں نہیں ہے آدمی۔ اب اگر وہ کہ ہاں جی ہیلو، اب وہ بھی ہیلو ہیلو میں تو مر گئے دونوں، بس وہ تو پھر ہیلو ہی ہو گیا نا جی، وہ سمجھ گیا نا جی معاملہ آگے نرم ہے، بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل باقی بات کر لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو بس اللہ یاد ہے، ہم سب کو اللہ یاد ہے، ہماری بچیوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو شرم ہے، اور اللہ سب کی عزت کی حفاظت کرے۔ عزت بڑی چیز ہے، اگر سمجھی جائے، نہ سمجھو تو پھر ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی ایک آدمی نے بتایا، حضرت آدم سے پہلے کی بات ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو نبی پاک کو بتایا کہ ہم نہ بناتے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر نبی پاک کو کیسے بتایا؟ کوئی ایک بات تو لکھو نا، آگے تو لکھتے ہو بھی کچھ بھی نہیں تھا، پھر نبی پاک کو آدم سے بھی پہلے بتایا، تو حضور تو آدم کی اولاد ہیں، پہلے بتانے کا کیا معنی؟ کوئی عقل کی بات کرو نا، حضور آدم کی اولاد ہیں یا نہیں؟ تو باپ پہلے ہوگا یا بیٹا پہلے ہوگا؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ باقی ہے کہ ذکر اللہ کے علم میں، چونکہ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کہ میرے اللہ کے علم میں تھا کہ آخری نبی میں محمد عربی کو بنا کے بھیجوں گا، وہ سب سے آخر زمانے میں پیدا ہوں گے اور سب انبیاء کے امام ہوں گے، سب سے افضل ہوں گے، سب کے سردار ہوں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں ابھی آسمان و زمین بھی نہیں بنے تھے تو اللہ کے علم میں تھی۔ تو ایک ہے ذکر انبیاء، یعنی ان کا ذکر اللہ کے علم میں پہلے موجود تھا، یہ نہیں کہ وہ خود نبی پہلے موجود تھا، بات کو سمجھا کریں۔ حضرت آدم نے جنت میں ایک جگہ کلمہ دیکھا اور اس کے بعد اس نے حضور کے نام سے معافی مانگی۔ بھئی جب یہ حضرت آدم نے کلمہ دیکھا، اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، کہ ہم نے آدم کو خود کلمات سکھلائے کہ ان کلمات سے تم معافی مانگو تو ہم تمہیں معافی دیں گے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ تو قرآن میں موجود ہے، تو باقی گھڑنتو باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جی کہ مسجد خائف میں، مسجد خائف کوئی نہیں، مسجد خیف ہے۔ خائف مانا ہوتا ہے ڈرنے والا، خیف جگہ کا نام ہے، مسجد خیف ہے مینا میں، خائف نہیں، مسجد الخیف۔ خیف جو ہے مسجد جگہ کا نام ہے، مینا کے اندر جہاں مسجد ہے، کہ وہاں 70,000 نبیوں کی قبر ہے، یہ روایت صحیح نہیں، بعض لوگوں نے لکھا ہے لیکن کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، بات یاد رکھو، کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ جب معراج پہ گئے تو حضور نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر سے قریب گزرا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ بیت المقدس کے راستے میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب موت آئی نا جی، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ملک الموت جو آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، تھپڑ مارا تو ملک الموت کی آنکھ نکل گئی، تو ملک الموت اللہ کے پاس گئے کہ اللہ میاں آپ کا بندہ تو بڑا سخت ہے۔ اصل وجہ کیا تھی یاد رکھو کہ ملک الموت آئے تھے بندے کی شکل میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہیں کہ یہ ملک الموت ہے، اگر وہ پہچانتے کہ فرشتہ ہے تو تھپڑ مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فرشتے کو تھپڑ مار کے کیا کر لیتے؟ انہوں نے سمجھا کہ آدمی ہے اور نبی کے گھر میں غیر آدمی گھس آیا، اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے دیکھے تو اس کی آنکھ نکال لو،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی پہ عمل کیا کہ میرے گھر میں بغیر کسی حکم کے ایک آدمی اندر داخل ہو گیا، کیسے آ گیا؟ تو ملک الموت کو بھی اللہ نے وقت سے پہلے بھیجا کہ ذرا موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش ہو، تو اللہ نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی اور فرمایا کہ تم پھر جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میں ملک الموت ہوں۔ اگر آپ کو موت نہیں چاہیے، آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو ایک بیل پہ ایسے ہاتھ رکھ دیں کہ جتنے بال اس بیل کے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے نا، تو ہر بال کے بدلے میں 1 سال آپ کی زندگی، یعنی اگر 100 بال آ گئے تو 100 سال اور زندہ رہو، 1000 بال آ جائیں تو 1000 سال اور زندہ رہو۔ تو ملک الموت پھر حاضر ہوئے، انہوں نے کہا بھی اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ ایک بیل پر ہاتھ رکھ لیں اور جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنی زندگی بڑھ جائے گی۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کے بعد تو وہی موت ہے۔ انہوں نے کہا پھر ابھی جب بعد میں بھی موت تو آنی ہے، چھوڑتی تو ہے نہیں، تو جس چیز نے بعد میں آنا ہے وہ پہلے کیوں نہ آئے؟ تو لہذا باقی 1000 سال کی ذمہ داری بھی میں سر پہ اٹھاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے اپنے وقت پہ فوت ہو جاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب موت آنے لگی تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ میاں میری قبر جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف قریب کر دیں اپنی قدرت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی منظور فرمائی۔ تو بیت المقدس کے راستے پر بیت المقدس سے قریب وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں جب وہاں سے گزرا اعلیٰ کثیب الاحمر، فرمایا سرخ رنگ کی ریت کا ٹیلا ہے، وہاں قبر ہے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، اور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے ایک نبی کی قبر دیکھی تو بتلا دیا کہ نہیں بتلایا؟ تو یہاں 70,000 نبی کی قبر دیکھتے تو نہ بتلاتے اپنی امت کو؟ نہیں، ایک ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، ایسے نہیں بھی بس جو دماغ میں آئے گھڑ لیا مسئلہ۔ بھائی جب حضور نے ایک نبی کی قبر دیکھی تو آپ نے آ کر بتلا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو تو ارید کو میں تمہیں وہ جگہ اب بھی دکھا سکتا ہوں کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کثیب الاحمر کے سرخ ٹیلے کے پاس ہے، اور یہ بھی بتا دیا ایک روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی حضور پاک نے بتا دیا کہ آپ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ساری باتیں حضور نے بتا دی۔ اگر 70,000 نبی مسجد خیف میں دفن ہوتے تو یہ بھی حضور بتا دیتے، کوئی چھپانے والی بات تھی؟ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی بعض روایات لوگوں نے دخل کی ہوئی ہیں تاکہ وہ اپنے جو عبادت کرتے ہیں نا قبروں پر، ان کے لیے وہ راستہ بناتے ہیں کہ جی جو حتیم ہے نا جہاں پر نالا مبارک کا پانی گر رہا ہے، یہاں اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ اچھا، اور جناب کعبے کے دروازے سے لے کر زمزم تک 70 نبی کی قبر ہے، اور مسجد الخیف مینا میں 70,000 نبی کی قبر ہے۔ تاکہ کیا مطلب کہ بھئی طواف یہاں بھی ہم قبروں کا کر رہے ہیں، اور مینا میں جو ہم 3 دن وہاں 3 دن رہتے ہیں تو وہ بھی ہم قبروں کے لیے رہتے ہیں، جیسے 9 راتیں رہتے ہیں نا ہمارے ساتھ۔ تو ان مسئلوں کو ثابت کرنے کے لیے ان جھوٹی روایات کا بہانہ بنایا گیا ہے، ورنہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صرف قبروں کا پتہ ان کا ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے، باقی اللہ عالم۔ مولانا محمد یار صاحب، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، ٹیپ میرے موجود ہیں، آپ پڑھ لیں، میں نے کبھی لیا ہو مولانا محمد یار صاحب کا نام؟ میں نے تو نہیں لیا، آپ کو غلط فہمی ہے۔ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہونے لگا تو آدم علیہ السلام جب بی بی کے قریب جانے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قریب نہ جاؤ، مہر دو۔ یعنی تم نے اللہ میاں کو بھی 14ویں صدی کا کوئی مولوی سمجھا ہوا ہے؟ تمہارے عقیدے میں یعنی نعوذ باللہ جیسے 14ویں صدی کا مولوی کوئی مرے تو پیسے لیتا ہے، نکاح پہ جائے تو پیسے لیتا ہے، جنازہ پڑھانے جائے تو پیسے لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا مہر دو، نے کہا یا اللہ میاں مہر تو ہے نہیں، تو نے کہا پھر حضور کا نام مہر میں دو۔ نعوذ باللہ، سمجھ سب گھنٹو حدیثیں ہیں۔ خدا کے بندے، اللہ میاں کو نکاح پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں، تو حکم دے دیا کہ تیری بیوی ہے، ختم۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں، ختم ہو گئی بات۔ اب جب اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ تمہاری بیوی ہے
ہم تو اللہ کے نام لیتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، اس کے نام پہ حلال کرتے ہیں، تو جو جس کے نام پہ ہم عورت کو حلال کر رہے ہیں اس خدا نے خود کہہ دیا تیری بیوی ہے، تو پھر کون سے نکاح کی ضرورت پڑ گئی، حق المال کی ضرورت پڑ گئی؟ پھر آدم علیہ السلام بیچارے مجبور تھے، ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اگر تم ہوتے تو کوئی چندہ شندہ کر کے پہنچا دیتے ابے کو پیسہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بعض لوگ جو ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں، پاکستانی بھی ہیں ان میں اور انڈین بھائی بھی ہیں، کہ وہ بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی مسجدوں میں بیٹھ کے باتیں کرنے سے حضور نے فرمایا نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے تیز اندھیری میں گر جاتے ہیں۔ تو جتنی دیر مسجد میں بیٹھو باتیں نہ کیا کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، چپ رہو، کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو۔ یہ دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں۔ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ جنت نصیب کرے۔ جتنے لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ سب کو جنت نصیب کرے۔ عقیقہ جو ہے کس طرح کریں اس کا کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ اگر اللہ لڑکا عطا فرمائے تو 2 بکرے لے کر ذبح کر کے گوشت جو ہے غریبوں کو تقسیم کر دو، یا گوشت گھر میں لے آؤ پکا کے کھلا دو، جیسے چاہو تمہاری مرضی ہے۔ اور اگر لڑکی ہو تو پھر 1 دمبا یا 1 بکری لے کے ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دو، پکا کے کھلا دو، تمہاری مرضی۔ لیکن اس میں بھی ہمارے مولویوں نے مسئلے بنائے، وہ کہتے ہیں جی عقیقے کا گوشت ہو نا تو ہڈی نہ کاٹے گا۔ ہاں، ہڈی کاٹو گے تو لڑکے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اصل وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہڈی جو نہ کاٹو تو گوشت کیسے بناؤ گے؟ مانا یہ ہوتا ہے کہ مولوی کو دو جان چھڑاؤ بکرا لے جائے بس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔